سے دھلا ہوں، میں نیا مخلوق ہوں، خون یسوع سے دھلا ہوں، میں نیا مخلوق ہوں۔ میں بڑا بلیسڈ فیل کر رہا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا کے جو لوگ ہیں اتنی نرم سے روح اور سچائی کے ساتھ معمور ہو کر اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سو ہم آئیں گے خدا کے پاک کلام کی جانب۔ خدا ان کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی اس کی 11ویں آیت کو ہم آج غور کریں گے اپنی زندگیوں کے لیے، اس کے اندر سے بھلائی اور بہتری کو لیں گے۔ سو میں آپ کے سامنے خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھوں گا۔ خدا ان کے کلام مقدس میں اس طرح مرقوم ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ یا پھر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو مسیح میں ہے، اپنے ہاتھوں کو دکھا سکتا ہے، ہاتھ کھڑے کر سکتا ہے۔ جو کوئی مسیح میں ہے، جو کوئی مسیح میں ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ نیا مخلوق ہو۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خدا کے اس بڑے معجزے کے لیے، اس بڑے کام کے لیے بجا دیں، کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا تقریباً 18,000 کے قریب مخلوقات ہیں اس زمین کے اوپر، لیکن کوئی نیا مخلوق نہیں ہے، وہ آپ ہیں جو مسیح میں ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ ہاللیلویا۔ نیا مخلوق جو ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی اس کی 30 آیت میں یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ شخص جو تھا وہ تعجب کرنے لگ پڑا، میں نئے سرے سے پیدا ہوں گا۔ سم ٹائم آج ہم بھی ایک دم سے حیران ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ پولس رسول کا جو نا اسے مسیح کے ساتھ الفت تھی، الفت کے بعد محبت ہوئی، محبت کے بعد ایک عشق کی انتہا تک پہنچ کر وہ کہتا ہے بس اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ پرانی چیزیں جو ہے وہ جاتی رہتی ہیں، لیکن وہ شخص تعجب کرنے لگا۔ یسوع نے اس سے کہا تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ بہت خوبصورت بات یسوع مسیح نے اسے کہا تعجب نہ کر کہ ہمیں تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یہاں پر میں دیکھ رہا تھا، میں غور کر رہا تھا، جب کوئی مسیح میں آتا ہے اس کا جو وجود ہے وہ نیا ہو جاتا ہے، اس کا جو کردار ہے وہ نیا ہو جاتا ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ نئی ہو جاتی ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ نئی ہو جاتی ہیں، اس کے جو خیالات ہیں وہ نئے ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، آپ سم ٹائم اگر مسیح کے اندر آ کر محسوس کریں مسیح کا پیٹرن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، دنیا کے لوگوں کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہے، وہ اس طرف جا رہے ہیں، مسیح کا جو پیٹرن ہے وہ دوسری طرف ہے، مترادف ہے، اس لیے وہ نیا مخلوق ہے، کیونکہ اس کے سوچ، اس کے خیال، اس کے پلانز، اس کا ویژن، اس کا دیکھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا
وہ بدل جاتا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو۔ یہاں پر خدا کا بہت پیارا رسول پولس رسول جو ہے وہ فرماتا ہے، اور دیکھو وہ نہیں ہو گئی، اس کا مطلب وہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں دیکھو، اس کا مطلب میں اسے دیکھ رہا ہوں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی، اس کا مطلب وہ خداوند یسوع مسیح کے عشق میں اس انتہا تک پہنچ گیا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے، دیکھو وہ نہیں ہو گئی، وہ چیزوں کو بدلتا ہوا دیکھتا ہے، کیسے چیزیں بدلتی ہیں۔ ہو گئی نئی انسانیت ہے، تمام وہ کام جو روشنی میں ہے، مثبت ہے، سوچ مثبت سوچ، طرز سے بھر جانا، رحم سے بھرے رہنا، زندگی میں امید ہمیشہ قائم رہنا، نیا نام کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اور اس کو میں نیا نام دوں گا، نیا یروشلم۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو نیا مخلوق ہے اس کے لیے نیا یروشلم بھی ہے، نیا یروشلم ان کے لیے جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی انسانیت، پرانے لوگ، گناہ، بدکاری خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہونے پائے گی۔ اس لیے جو نیا مخلوق اس کے لیے نیا یروشلم ہے، نیا آسمان، نئی زمین ہے، نیا مخلوق کے لیے، وہ مخلوق جس کے لیے خدا بادشاہت کو تیار کرتا ہے، جس کے لیے یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے گھر تیار کروں۔ کلام مقدس کے اندر ابھی وقت مختصر ہے، میں اس کو وضاحت نہیں بیان کر پاؤں گا، لیکن میں مختصر کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیا حکم بھی ہے، نیا یروشلم، نیا شہر ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، نیا انسان، نئی چیزیں، نیا مخلوق، نیا دل، اس کا خدا کے کلام کے اندر ذکر ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا، میں تم کو نیا دل بخشوں گا، نیا دور ہے، نیا زمانہ، نیا رویہ، نئی ترتیب، نیا کھانا، نیا پینا، نیا دیکھنا، اس کا، اور اس کے لیے مسیح کے اندر جو ہے ایک نیا سفر ہے۔ جس طرح پاسٹر صاحب نے آج کہا کہ خدا نے آج ہم کو نیا دن دکھایا ہے، ہاللیلویہ، اور اس نئے دن کے لیے خدا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ زوردار تالیاں نئے مخلوق کی طرح، جو یسوع مسیح کا خون آپ کو نیا مخلوق بنا دیتا ہے، آپ کا کھانا جو ہے نیا مخلوق کا مختلف ہے۔ کس طرح نیا مخلوق کی جو خوراک ہے، مسیح اپنا بدن ہمیں کھانے کو دیتا ہے، اور اپنا خون جو ہے وہ ہمیں پینے کو دیتا ہے، تاکہ ہم اس کے مسیح کے اندر رہ کر کے ترقی کریں، مسیح کے اندر رہ کر کے بڑھتے جائیں، سفر میں ٹریول کریں۔ جب زندگی کے اندر جس روڈ کے اوپر، جس سڑک پر ہم چلیں، وہ اس نئے مخلوق کے اندر گہرے طور پر کام کرتا جائے۔ اور دیکھیں اس نئے مخلوق کو جو دھونا ہے وہ یسوع مسیح اپنے پاک خون سے ہمیں دھوتا ہے، ہماری ساری خطاؤں کو مٹا ڈالتا ہے۔ پرانی انسانیت کیا ہے؟ پرانی چیزیں، پرانی باتیں، پرانے کام، پرانی سوچیں، ارادے، اور یہاں تک میں یقین کریں، میں فیل کر رہا تھا خدا نے نئے مخلوق کے لیے نیا عہد باندھ دیا ہے، نیا عہد نامہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، نیا عہد جو نیا مخلوق کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ، اپنے مسیح کے لیے جس کے وسیلہ سے ہم نیا مخلوق ہیں، زوردار تالیاں اس کے لیے بجائیں، اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ وہ آج خوش ہو کہ یہ نیا مخلوق ہے، اپنے دلوں کو ترتیب دیں،
नए मखलूक की तरह खुदा के कलाम के मुताबिक ढालें अपने दिलों को, अपनी सोचों को। पुरानी जो इंसानियत है उसके अंदर वही झगड़े, तफरके, रियाकारी, बुग़्ज़, झूठ, बदकारी, मक्कारी, ज़नाकारी और इस तरह के बहुत से जो पुरानी इंसानियत के नीचतर काम थे, वो है पुरानी इंसानियत। जब हम मसीह में आते हैं, उसको कबूल करते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जब बपतिस्मा लेकर हम जाती रहती हैं, और देखो नई चीजें, नई बातें, नए प्लान्स, नए काम, नई चीजें हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। आए हम सब दुआ करें एक लम्हा के लिए खुदा की हजूरी में दुआ करें, क्योंकि उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है, वो आपके दरमियान है। दुआ करें, दुआ में लग जाए कि खुदावन तूने मुझे नया मखलूक तख्लीक किया, वो इंसान नहीं जो पुराना इंसान था, तूने मुझे अपने बेटे के लहू के वसीला से नया मखलूक बना दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस नई तख्लीकात के लिए। तूने सब तख्लीकात से आला अपने बेटे के खून के वसीला से मुझे नया बनाया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, उसके खून के बह जाने से मैं नया हो गया हूँ। उसके खून के बह जाने से मेरी जो पुरानी बीमारियां थी वो जाती रही हैं, और देखो नया दिल बख्श दिया तूने, उसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तेरी रोशनी मुझ पर है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे नई रूह बख्शी है, नई रूह मेरी जिंदगी के अंदर गहरे तौर पर अब से काम करे। पुरानी बातें, पुरानी चीजें जाती रहे। अगर कोई पुरानी ऐसी दर्द है, पुरानी ऐसी कोई बीमारी छुपी पड़ी है हमारे बदनों के अंदर, तो वो जाती रही। देखे आज से नई मखलूकात है। अगर कोई पुरानी ऐसी बात हमारे ज़हनों को मुंतशिर करती है, तो आज वो जाती रही। देखो आज नई बातें हमारी जिंदगी में आना शुरू हो गई, नई चीजें, नया विजन, नई रोया, नए काम खुदा आज से हमको देने को है। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। बुलंद आवाज से बोलें, मैं नया मखलूक हूँ। हाथों को खड़ा करें, अपने हाथों को खड़ा करें और बोलें, मैं नया मखलूक हूँ। बोलें, मैं नया मखलूक हूँ, मैं नया मखलूक हूँ, इसलिए कि मैं मसीह में हूँ। पुरानी बातें जाती रही, देखो वो नई हो गई। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।